عرشیوں کے کھیل کو دیکھتے ہوئے اما عائشہ کو آواز دی، عائشہ دیکھنا چاہتی ہے تو بھی؟ فرمایا ہاں۔ عائشہ آ گئی اور اپنی تھوڑی رسول اللہ کے کندھے پہ رکھ کے دیکھنے لگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے اس وقت تک رسول اللہ پیچھے نہیں ہوئے جب تک تھکر میں خود پیچھے نہیں ہوئی۔ اور صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ جب گھر میں آتے تھے تو امہات المؤمنین ازواج کے ساتھ رسول اللہ کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا؟ میری امی عائشہ نے فرمایا کبھی میں بخار سے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، کبھی میں بیماری سے ہوتی میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لے کر گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر اگر جوتا پھٹ گیا تو آقا نے کبھی یہ تو کہا ہی نہیں، جوتے کو تو ہمیشہ خود ہی ٹانکا لگا دیا۔ میرے آقا گھر کے اندر خود کام کاج کر لیا کرتے تھے۔ وہ اماں ہے جو اماں فرماتی ہے دیکھنا یہ اماں چھوٹی بچی ہے اور یہ بچی کھیل رہی ہے، اللہ نے ایسی ذہانت اس کو بچپن میں عطا کی ہے۔ میرے آقا ابو بکر کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دیکھا حضرت عائشہ بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، کھلونے بنی ہوئے ہیں، گڑیاں بنی ہوئی ہیں اور گھوڑے بنے ہوئے ہیں، ان سے کھیل رہی ہیں۔ ایک گھوڑا کھلونے جیسا اس کے پر لگے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے ادرا تفنن ادرا مزاج کہا یہ کیا عائشہ؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، اس کے پر کس طرح ہے؟ عائشہ بچی ہے، چھوٹی ہے، نبی کے حرم میں آئی تھی، مومنوں کی ماں بنی نہیں۔ اس عائشہ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اے رسول اللہ سلمان کے گھوڑے کے تو پر موجود تھے، سلمان کے گھوڑے کے پر تو موجود تھے نا، تو گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں۔ آقا مسکرا گئے، ابو بکر صدیق مسکرا گئے۔ ایسی ذہانت والی، ایسی فطانت والی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور کی بیوی حضرت خدیجہ فوت ہوتی ہے تو رسول اللہ کا گھر اجڑا ہوا ہے، رسول اللہ کا گھر ویران ہے۔ ابو بکر صدیق نے 3 باتیں کر دی۔ پہلی فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور رستہ خدا کا ہو، آج مصطفیٰ کا ہو، صبح شام لوٹاتا رہے، میرا دل یہ چاہتا ہے۔ دوسری بات میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، ابو بکر صبح شام چہرہ محمدی کی زیارت کرتا ہے۔ تیسرا میرا دل چاہتا ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، گھر مصطفیٰ کا ہو، مصطفیٰ کے گھر کو ابو بکر کی بیٹی آباد کرے۔ ابو بکر نے کہا کے ساتھ جب یہ بات نکالی تو اللہ نے قبول کر لی۔ اس طرح قبول کی، خواب کے اندر 3 دن تک رسول اللہ کو عائشہ کی زیارت ہوتی ہے۔ پھر اللہ حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل جانا ذرا میرے محمد کو عائشہ کی تصویر دکھانا، ریشمی غلافوں میں لپٹی ہوئی۔ جبریل تصویر لے کے آتا ہے، رسول اللہ کو دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کر دیا، حکم دیا آپ عائشہ سے نکاح کریں۔ میرے اور تیرے سرخیل دیوبندیوں کے خطیب حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے کسی نے پوچھا حضرت خدیجہ بھی ام المؤمنین ہے، حضور کی بیوی ہے، اما عائشہ بھی حضور کی بیوی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ عطا اللہ بھی عطا اللہ تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا دونوں میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ کہا وہ کیا فرق ہے؟ فرمایا خدیجہ محمد بن عبداللہ کی زوجہ ہے اور عائشہ محمد رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ خدیجہ محمد بن عبداللہ کی زوجہ ہے اور عائشہ محمد رسول اللہ کی زوجہ ہے۔ یہ عائشہ جس وقت محمد رسول اللہ کے نکاح میں آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آقا کے گھر میں مسائل سیکھنا۔ میں یہاں پر عرض کروں حضور نے جتنی شادیاں کی ہیں صرف اور صرف خاندانوں میں اسلام پھیلانے کے لیے، علم کی ترویج کے لیے، قرآن و سنت کی اشاعت کے لیے میرے آقا نے اتنی شادیاں کی ہیں۔ اچھا اما عائشہ صدیقہ کے میں 3 واقعے سناتا ہوں کہ اما عائشہ اگر حضور پہ سوال نہ کرتی آج کا محدث حیران رہ جاتا، آج کا مفسر پریشان ہو جاتا، آج کا فقیہ مسئلے کو حل نہ کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ انشقاق کے 30واں پارہ ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ میرے آقا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جو آدمی اللہ کو مانے گا، میں نبی کو مانے گا، صحیح عمل کرے گا، اس کا حساب یسیر ہوگا، اس کا حساب یسیر ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے میرے آقا نے فرمایا من حوسبا حسبا، جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ملے گا۔ اما عائشہ کو بات کھٹک گئی، فرمایا قرآن کہتا ہے کہ حسابا حسابا یسیرا، آپ کہتے ہیں من حوسبا حسبا، قرآن کہتا ہے حساب آسان ہوگا، آپ کہتے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا عذاب ضرور ہوگا۔ جب حساب ہو عذاب ضرور ہو تو پھر آسان حساب کا کیا معنی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اس آسان حساب کا معنی یہ ہے اگر ایسا سوال نہ کرتے
کرتی، امت حیران ہوتی. میرے آقا نے مسئلے کو حل کیا. فرمایا عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے اللہ کے سامنے نامہ عمل آئے اور اللہ فرمائے یہ کیا ٹھیک کیا، یہ کیا ٹھیک کیا، یہ کیا ٹھیک کیا، چلو اس کو لے جاؤ جنت میں. یہ حساب یسیر ہے. اور جس کو دیکھ دیکھ کے اللہ اٹک کے اور اللہ نے کہا یہ کیا کیوں کیا، جس کا کیوں کا سوال آ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا. اما عائشہ سے صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال سیکھا تھا. ایک بندہ آیا، اس نے اپنا اونٹ باہر باندھا. حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا اونٹ پہ سوار ہو کے آیا ہوں. کہا اونٹ کہاں باندھا ہے؟ کہا باندھا نہیں ہے، باہر چھوڑ دیا ہے. میرے آقا نے اس کو تعلیم دی. فرمایا پہلے جاؤ اس کو باندھ کے آؤ پھر توکل کرنا. توکل یہ نہیں ہے گلی کے اندر چھوڑو اور چھوڑ کر آ جاؤ کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا. اما عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انداز سیکھ کر صحابہ کے مسئلے اس طرح حل کیے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. بندہ آ گیا، اس نے کہا یا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن. مسئلہ حل کر دیا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. مسئلہ حل کر دیا. میں عرض یہ کرتا ہوں اما عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر، اما عائشہ صدیقہ نے حضور کے گھر میں رہ کر حضور سے جو مسئلے سیکھے آگے پھیلائے. ایک دن خواب دیکھی. خواب میں فرمایا میں نے دیکھا 3 چاند آئے اور 3 چاند میرے حجرے کے اندر آ کر گر گئے ہیں. اپنے ابا سے سوال کیا. فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. ابا نے کہا عائشہ تو نے اس کی تعبیر کیا دی ہے؟ فرمایا میں نے یہ تعبیر دی ہے کہ اللہ مجھے حضور سے مجھے 3 بیٹے عطا کرے گا یا 3 بیٹے بیٹیاں عطا کرے گا. میں نے اولاد سے تعبیر کی ہے کہ یہ 3 چاند میری اولاد ہے. حضرت ابو بکر خاموش رہے. کلندر اچھے گویا دیدہ گویا. حضور حضرت ابو بکر کچھ سمجھ گئے لیکن خاموش رہے. جس وقت حضور کی وفات ہوئی، رسول اللہ کا روزہ حضور کی قبر مبارک اس حجرے میں بنی تو حضرت ابو بکر نے وہ خواب یاد کرایا. فرمایا عائشہ یاد ہے تو نے خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند اترے تھے. میں خاموش رہا تھا. یہ پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا ہے، یہ پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا ہے. 2 آئندہ آئیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھی تھی. حضرت میمونہ حضرت ام سلمہ گھر میں تھی. حضور کو ملنے کے لیے ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے. اندر آگے ان دونوں نے پردہ نہیں کیا اور ان کو دیکھتی رہی. پیچھے پیچھے رسول اللہ آگے. حضور نے پوچھا تم نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ اندھا ہے کیا دیکھے گا، آنکھوں سے نابین ہے کیا دیکھے گا. میرے آقا نے فرمایا اب ہم یا وانے انتما، کیا تم بھی دونوں اندھی ہو گئی تھی؟ تمہاری تو آنکھیں موجود ہے نا، اس کا اگر آنکھ نہیں ہے تمہاری تو آنکھ ہے نا، تمہیں تو پردہ کرنا چاہیے تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے کبھی کسی نامحرم کو، کبھی کسی کی نامحرم نے میرے چہرے کو دیکھا نہیں، بلکہ فرماتی ہے میں نے اتنی پابندی کی کہ روزے کے اندر اپنے حجرے کے اندر حضور کی قبر ہوئی، میں وہاں کھانا پکاتی، میں وہاں سوتی، میں وہاں رہتی اور کبھی کپڑا اتر جاتا کچھ مسئلہ نہ ہوتا. اور حضرت ابو بکر میرے ابا آگے، میں کھانا پکاتی کھاتی رہتی سہتی کوئی مسئلہ نہ ہوتا. لیکن جس وقت حضرت عمر دفن ہو گئے اور عمر فاروق نے جس وقت یہاں تدفین ہوئی بڑے قابل احترام ہے، لیکن جس وقت سے ان کی تدفین ہوئی ہے آج تک میں نے کبھی سوتے ہوئے بھی اپنے سر کا کپڑا سرکنے نہیں دیا. میں نے اس پردے کی سستی کی. میں عرض یہ کرتا ہوں حضرت اما عائشہ کا ہے اس حجرے میں حضرت عمر کی وفات ہو رہی ہے. فرمایا جاؤ ذرا اما سے پوچھ کے آؤ، اجازت دے، میرا دل چاہتا ہے میری وفات ہو تو مجھے روزہ رسول میں دفن نصیب ہو جائے. بندہ گیا حضرت عبداللہ بن عمر. اما عائشہ سے پوچھا میرے ابا کہتی آپ اجازت دیں میں وہاں تدفین میری ہو جائے. حضرت عائشہ نے روتے ہوئے جواب دیا. فرمایا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، روزہ حجرہ میرا ہے، جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اپنی ذات پہ عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں، اپنی ذات پہ عمر کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں. جو سخاوت اما عائشہ کر گئی کوئی نہیں کر سکا. اما عائشہ صدیقہ خود جنت البقیع میں دفن ہو گئی ہے، لیکن روزے رسول میں ابو بکر و عمر دفن ہے، اپنے اوپر ترجیح دے دی. میرے بھائیوں باتیں بہت ہوں گی، میں آخری باتیں کہتا ہوں کہ اما عائشہ پہ جس وقت تہمت لگی اس تہمت میں عبداللہ بن ابی بہت استعمال ہوا، منافق استعمال ہوئے. میرے آقا نے بات چیت چھوڑ دی اور اما عائشہ نے حضور کے گھر سے والدین کے گھر میں آ گئی. بخار شدید ہے، گھر کے سارے کپڑے اور بستر اما عائشہ پہ ڈال دیے گئے. بخار کی سردی کی شدت میں اما عائشہ صدیقہ
لیے آج حضور آئے اور آ کر سرانے بیٹھے. فرمایا عائشہ اگر تو صحیح اعتراف کر دے تو اللہ سے توبہ کر دے, معافی مانگ لے. اما عائشہ فرماتی ہیں میری چیخیں نکلی. اب حضور مجھ پہ شک کرنے لگ گئے. میرے آقا نے جس وقت مجلس بٹھائی, ایک نے کہا آپ دوسرا نکاح کر لیجیے, دوسرے نے کہا آپ کسی اور بیوی سے نکاح کر لیجیے. عمر نے کہا نہیں نکاح بھی نہ کرو, منافقوں کو میرے حوالے کرو, میں دیکھتا ہوں آپ کے لیے نکاح اللہ نے کرایا ہے. اللہ آپ کے گھر میں کسی غلط عورت کو لا نہیں سکتے, آپ منافقوں کو میرے حوالے کرو. سبحان اللہ, آج آپ کو دان عظیم میرے آقا آ کر اما عائشہ کے سرانے بیٹھے, تیمارداری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے آقا پہ وحی کی کیفیت تاری ہوئی, پسینے کے قطرے نکلے. جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی میرے آقا نے اما عائشہ کو مخاطب کر کے کہا عائشہ مبارک کو اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے, اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا. حضرت مریم پہ تہمت لگی, جب حضرت عیسیٰ نے گواہی دی بچے نے, حضرت یوسف پہ تہمت لگی بچے نے گواہی دی, لیکن اما عائشہ پہ تہمت لگی. قرآن کے 2 رکوع نازل ہوئے اور ان 2 رکوعوں نے آ کر اما عائشہ کی برات کا اعلان کیا. اب میں آتا ہوں, میں یہ دونوں صحابی حضرت علی المرتضیٰ, حضرت اما عائشہ صدیقہ, ایک ہے ابو ہریرہ, ابو ہریرہ کو آپ محدث کہہ سکتے ہیں, ایک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود کو آپ جو ہے وہ فقیہ کہہ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, یہ امت کے مفسر ہیں, سب سے پہلے مفسر ہیں. لیکن یہ 2 صحابہ اور صحابیہ, یہ حضرت علی, حضرت اما عائشہ, ان کی زندگی کو دیکھیے, علم ہے, تقویٰ ہے, لیکن ایک چیز ان میں بھاری ہے, علی بھی فقیہ ہے اور اما عائشہ بھی فقیہ ہے. میں عرض یہ کرتا ہوں آج جس وقت فقیہ اور فقہ کی بات ہوتی ہے لوگوں کو بات اوپری لگتی ہے. علی کی زندگی ہے فقیہ کی زندگی, حضرت عائشہ کی زندگی ہے فقیہ کی زندگی. آج آپ جس وقت غیر رمضان میں کوئی فتویٰ لکھا کر دے جائیں گے, آپ کوئی مسئلہ لکھا کر دے جائیں گے, ایک بندہ کہے گا کہ نہ اس پہ قرآن لکھا ہے, نہ اس پہ حدیث لکھی ہے, یہ کون سا فتویٰ ہے, نہ اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہے, نہ اس پہ حدیث رسول لکھی ہے, یہ کون سا فتویٰ ہے. میں کہتا ہوں ہاں حضرت علی المرتضیٰ فتویٰ دیتے ہیں, کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہیں, کوئی حدیث نہیں پڑھتے ہیں, وہ فتویٰ معتبر ہوتا ہے. اما عائشہ صدیقہ ایک فتویٰ دیتی ہیں, فقیہ ہے نا, فقیہ جو فتویٰ دیتا ہے فقہ کی عبارت لکھے گا, یا فقیہ ہوگا تو خود اپنا قول لکھے گا, فقیہ قول لکھے, یہ اس کا فتویٰ ہے. اور آگے مقلد کوئی فتویٰ دے, وہ کسی فقیہ کا قول لکھے, اس کے لیے فتویٰ کافی ہے. مقلد کبھی قرآن کی آیت نہیں لکھا کرتا, کبھی حدیث پاک نہیں لکھا کرتا, بلکہ وہ فقیہ کا قول لکھ دیتا ہے. فقیہ کے قول کے پیچھے قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے, حدیث پاک بھی ہوتی ہے, رسول کی سنت بھی ہوتی ہے, اجماع صحابہ بھی ہوتا ہے, اور اجماع امت, اجماع فقہا بھی ہوتا ہے. جب حضرت عائشہ بھی فقیہ ہیں, حضرت علی المرتضیٰ بھی فقیہ ہیں, تو میں عرض یہ کرتا ہوں انہوں نے امت کو فقہ دی ہے, اور یہ فقہ امت کے اوپر احسان ہے. قرآن کا نچوڑ ہے, حدیث کا نچوڑ ہے, سنت رسول کا نچوڑ ہے, اجماع صحابہ کا نچوڑ ہے. اس سب کا نچوڑ نکالو, اس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کو آئین اسلام کہتے ہیں, اور آئین اسلام فقہ دینے والا یا علی المرتضیٰ ہے یا اما عائشہ صدیقہ ہے. اما عائشہ صدیقہ, یہ غلط بات ہے کہ فقیہ صرف ابو حنیفہ ہے, یہ غلط بات ہے کہ فقیہ صرف جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے, یہ غلط بات ہے کہ فقیہ صرف اور صرف امام شافعی, امام مالک ہے. نہیں, انہوں نے تو سیکھا ہے علی المرتضیٰ سے, انہوں نے تو سیکھا ہے صحابہ کرام سے. ان دونوں کی زندگی کا نمایاں پہلو فقہ ہے. جب یہ فقہ ہے تو پھر میں آتا ہوں یہ جمعۃ الوداع کے مجمع, یہ جمعۃ الوداع کا اجتماع اور جمعۃ الوداع کے تمام دعائیہ اجتماع پورے ملک میں ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں. رمضان میں عام حالات کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں, اور رمضان کے اندر تو زیادہ جمع ہوتے ہیں, اور بالخصوص جمعۃ الوداع ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتا ہے. اجتماعیت کتنی چیزوں پر ہوگی, 2 باتیں ذہن میں رکھنا, ان 2 باتوں پہ آج امت جمع ہو سکتی ہے. جس وقت انگریز آیا تھا بر صغیر کے اندر, انگریز نے آ کے 2 قسم کی اجتماعیت کو توڑا تھا. اگر یہ 2 قسم کی اجتماعیت برقرار رہتی تو کبھی بھی اجتماعیت نہ ٹوٹتی, کبھی بھی سردیانت سرسوتی کا فتنہ نہ آتا, کبھی بھی بنڈر پادری کا فتنہ نہ آتا, کبھی بھی پرویز کا فتنہ نہ آتا, کبھی بھی انکار حدیث کا فتنہ نہ آتا, کبھی بھی انکار قرآن کا فتنہ نہ آتا, کبھی بھی دنیا کے اندر یہ جو ہے وہ اللہ کو, اللہ کے علاوہ کی پوجا, اللہ کے بیٹے ماننے کی, بنڈر پادری عیسائیوں کا فتنہ, یہ سارے فتنے نہ آتے. آج بھی اللہ کی قسم یہودیت اور عیسائیت کا فتنہ سر چڑھ کے نہ بولتا. اگر 2 نقطوں پہ ہماری اجتماعیت برقرار رہتی, ایک نقطہ ختم نبوت ہے اور دوسرا
اجتماعیت کی، اس کے بعد اس نے اجتماعیت توڑی، ختم نبوت کی۔ اس نے دیکھا پورے کا پورا بر صغیر حنفی فقہ کو مانتا ہے، پورے کا پورا بر صغیر امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ انگریز نے کہا، اور آج بھی یہ سازش جاری ہے، آج سعودی عرب میں مکے کے اندر عملی فقہ چلتی ہے، مدینے کے اندر مالکی فقہ چلتی ہے، آپ کے بنگلہ دیش وغیرہ میں شافی فقہ چلتی ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند میں حنفی فقہ چلتی ہے۔ انگریز کی اور امریکیوں کی سازش کی ہے، اور یہ سازش ایسا ہول پورے ملک میں پوری دنیا میں ہے کہ مکے کے اندر عملیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو، مدینے کے اندر مالکیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرو، بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ملائیشیا، نیپال، بھوٹان ان علاقوں میں شوافی کے خلاف پروپیگنڈا کرو، اور یہ کہو یہ کیا ہوتا ہے شافی تو امام نہیں ہے، شافی تو رسول نہیں ہے۔ مکے والوں سے کہو احمد بن حنبل تو رسول نہیں ہے، مدینے والوں سے کہو امام مالک تو رسول نہیں ہے، اور بر صغیر والوں سے کہو ابو حنیفہ تو خدا نہیں ہے، ابو حنیفہ تو رسول نہیں ہے۔ یہ سازش اس وقت کی آج تک چلتی ہے، اور فقہ کے اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے، جو لوگوں کی اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کو انگریز نے اس وقت بھی توڑا تھا۔ آج امریکی کتے اس اجتماعیت کو توڑ کر آج عملیوں کو شافیوں کو مالکیہ کو اہداف سے توڑنا چاہتے ہیں، اور آپس میں گروہ اور جتھے بنا کے جس کی جو دل میں آئے وہ کرتا رہے، جو تین دے کے رکھے مرضی رکھتا رہے، جو جس طرح مرضی کرتا رہے، یہ کرتے رہے۔ یہ انگریز کی سازش ہے۔ پہلے حنفیت کی اس اجتماعیت کو توڑا، جب حنفیت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی اس نے دوسری اجتماعیت پہ زد ڈالی، اور اس نے کہا محمد آخری نبی نہیں ہے، ان کے بعد ایک اور نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے پیش کیا، اور اس نے آ کر یہ اعلان کیا اب دین کے نام پر فتنہ اور فساد اور تلوار اور جہاد ختم ہو گیا، میں منسوخ کرتا ہوں۔ انگریز کی تما یہی تھی جہاد سے لوگوں کو ہٹاؤ، قرآن سے ہٹاؤ، اور اس کے لیے آسان طریقہ ہے ختم نبوت پہ زد لگا کے تم نیا نبی لے آؤ۔ پہلے حنفیت کو توڑا، پھر ختم نبوت پہ زد لگا کے دوسرے نبی کو لایا۔ آج بھی اگر اسلامی اتفاق چاہتے ہو، آج بھی مذہبی انتشار کا خاتمہ چاہتے ہو، آج بھی اگر مذہبی اختلاف کا خاتمہ چاہتے ہو، تو ختم نبوت پہ ایمان لا کر مرزا قادیانی کی ضروریت پہ لات مار کر اس کو کافر اور دجال کہہ کر ختم نبوت پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی بر صغیر والے حنفیت پہ اتفاق کر لیں، مکے والے حنابلہ پہ اتفاق کر لیں، مدینے والے مالکیہ پہ اتفاق کر لیں، اور یہ باقی عرب ریاستیں یہ شوافی پہ اتفاق کر لیں، اللہ کی قسم پیار بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ ایسا اتفاق ہوگا کہ یہ بندے کے جن کے پاس جا رہے ہیں وہ آمین اونچی کہتے ہیں، اور جو جا رہے ہیں یہ آمین آہستہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جاتے ہوئے کہا ہم جن کے پاس جا رہے ہیں وہ آمین اونچی کہتے ہیں، اس لیے آج ان کی دلجوئی کے لیے ہم بھی سارے آمین اونچی کہیں گے۔ جن کے پاس جانا تھا انہوں نے اپنے مریدین کو جمع کیا اور کہا جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، آج ان کی دلجوئی میں ہم آمین آہستہ کہیں گے۔ جب ادھر سے آمین آہستہ کہنے کا، ادھر سے آمین اونچی کہنے کا فیصلہ ہو گیا، نماز کھڑی ہوئی، نماز میں آمین اونچی ہوگی۔ بعد میں پوچھنے والے نے پوچھا، میں نے کہا تھا آمین آہستہ کہنی ہے، اونچی کیوں کہی تھی؟ حضرت ہم نے نہیں کہی تھی، بلکہ جو اونچی کہنے والے تھے وہ آہستہ کہہ رہے تھے، جو آہستہ کہنے والے تھے وہ اونچی کہہ رہے تھے۔ پیار محبت کا یہ جذبہ تب ہو سکتا ہے جب ہم ایک اجتماعیت پہ جمع ہوں۔ آج اجتماعیت کے یہ دو نقطے ہیں، ان دو نقطوں پہ میں ایک بات اور کہتا ہوں، اجتماعیت کو توڑنے کے لیے 14 صدیوں سے 3 کوششیں کی گئی ہیں۔ پہلی کوشش مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک ختم نبوت پہ ایمان کو متزلزل کرنا، یہ اجتماعیت کا خاتمہ کرنے کے لیے سازش ہے۔ دوسری سازش عبداللہ بن سبا سے لے کر خمینی تک، عبداللہ بن سبا سے لے کر خمینی تک، اور خمینی سے لے کر آپ کے پاکستان میں کراچی میں کیا پچھلے دنوں میں نے دیکھا آل یہود اور سعودی عرب کے سفارت خانے کے سفیروں کو قتل کیا گیا، زندہ جلایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل سعود سنی ہے اور خمینی کی ضروریت شیعہ ہے۔ آل سعود کائنات کے اندر مکے مدینے میں، مجھے کسی نے بتایا آج سے 1 سال پہلے مکے میں جب ایران میں اماں عائشہ کی توہین ہوئی نا، غیرت ہو تو ایسی ہو، اللہ غیرت عطا کرے۔ ایران میں اماں عائشہ کی توہین ہوئی، پورے مکے میں، پورے مدینے میں، پوری سعودی مملکت میں، سعودی حکومت نے اپنے خرچے پہ، اپنے گھران پہ اور اپنے حکومتی خرچے پہ سعودی حکومت نے بڑے بڑے بینر چھپوا
فرمائے جس پہ لکھا تھا فداک ابی و امی یا امی عائشہ، اے عائشہ تجھے شیعہ بھونکے تو بھونکتا رہے، سنی تیرے اوپر اپنی ماں کو بھی قربان کرتا ہے، باپ کو بھی قربان کرتا ہے، تیرے اوپر اپنی ماں کو بھی قربان کرتا ہے حکومتی خرچے پہ، حکومتی خرچے پہ۔ جب سنیت کی سپورٹ سعودیہ اس طرح کرے گا تو ظاہر ہے اس کے سفارت خانوں کو قتل تو کیا جائے گا نا، اس کے سفیروں کو مارا تو جائے گا نا۔ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن سبا سے لے کر ذریت خمینی تک اور ساجد نقوی تک اور ہمارے پاکستان کی یہ آئی ایس سوتا، یہ سارے کے سارے وہ صحابہ کرام سے اعتماد ہٹا کے اجتماعیت کو توڑا گیا، صحابہ کرام سے اعتماد ہٹا کے اجتماعیت کو توڑا گیا۔ تیسری اجتماعیت اس وقت توڑی گئی جب فقہائے امت سے، محدثین مفسرین سے اعتماد ہٹایا گیا، اور چوتھی اجتماعیت اس وقت ٹوٹتی ہے جس وقت میں کسی بڑے کی بات نہیں مانتا، اپنے اکابر کو کہتا ہوں اکابر ہی تو ہے نا، ان کی بات کون سا کلمہ اور ایمان ہے، میں کہتا ہوں نبی پہ اعتماد پہلا درجہ ہے، صحابہ پہ اعتماد یہ دوسرا درجہ ہے، فقہاء پہ اعتماد تیسرا درجہ ہے، اور اس کے بعد سارے بڑے علماء پہ اعتماد یہ چوتھا درجہ ہے۔ ان چار درجوں کی اجتماعیت میں آج بھی جمع ہوا جا سکتا ہے، اور اس سے نیچے آ جاؤ مذہبی اجتماعیت کے بعد سے جو سیاسی اجتماعیت